اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ایک مستقل ذکر ہے۔ قرآن کریم جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ہی اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے، اتارا ہے، اور میں ہی اس کا محافظ ہوں، اس کا حفاظت کرنے والا ہوں۔ ایک ایسی کتاب جس نے صحابہ کرام کی زندگی، جس کو اگر زمانہ جاہلیت میں ہم دیکھیں تو بہت ہی ہولناکی کی زندگی تھی، بہت خطرناک زندگی۔ اب اس کا تذکرہ ہم اور آپ نے کئی بار سنا، کئی بار کیا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کس طرح سے رہا کرتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تعلیم کو صحابہ کرام تک پہنچایا، تو عرب کے وہی لوگ جن کو زمانہ بدو کہا کرتے تھے، جو بدو کہلاتے تھے، جن کو نہ تو کھانے پینے کا شعور تھا، نہ اوڑھنے پہننے کا شعور تھا، جن کے پاس نہ تو کوئی طرز زندگی تھی اور نہ ہی کوئی طرز معاشرت اور نہ ہی کوئی طرز معاملات، لیکن جب انہوں نے قرآن کریم کو سنا، قرآن کریم کی تعلیم کو جب انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حاصل کی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کی تعلیم کو اور قرآن کریم کے پیغام کو صحابہ کرام تک پہنچایا تو ان کی زندگی اس گمراہی سے اور ضلالت کے اس دلدل سے نکلا اور وہ تبدیلی آئی، وہ چینجنگ آیا ان کی زندگی کے اندر۔ پھر وہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی بدوؤں کے بارے میں جن کے پاس نہ تو کوئی، جیسا کہ میں نے کہا کہ نہ کوئی اخلاقیات تھا، نہ کوئی معاشرت تھا، نہ ہی کوئی طرز حیات کا کوئی طریقہ تھا ان کے پاس، نہ زندگی جینے کا کوئی سلیقہ تھا ان کے پاس، لیکن جب انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم کو اپنے زندگی کے اندر مضبوطی کے ساتھ پیوست کر لیا اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن مبارک کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، تو پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے تعلق سے فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ لوگوں میرے جو یہ صحابہ ہیں، میرے یہ جو چاہنے والے ہیں، میرے جو یہ شاگرد ہیں، یہ ستاروں کے مانند ہیں۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ ان میں سے تم جس کسی کی بھی اتباع کرو گے، ان میں سے یہ پورے کے پورے صحابہ، سارے کے سارے صحابہ، ان صحاباؤں میں، میرے ان شاگردوں میں سے، میرے ان چاہنے والوں میں سے، میرے ان عاشقوں میں سے کسی ایک کی بھی اگر تم اتباع کر لو گے، کسی ایک کو بھی تم اگر پیروی کرنا شروع کر دو گے تو تم ہدایت کے راستے کو پا جاؤ گے۔ ان کی زندگی کے اندر جو یہ انقلاب آیا، یہ بدلاؤ آیا،
وہ قرآن کریم کے ذریعے سے آیا، اور وہ مقدس کتاب، اللہ کا وہ عظیم الشان کلام، جس کو آج ہم صرف اور صرف اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے پڑھنا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یقیناً ایصال ثواب کے لیے آپ قرآن پڑھوائیں، لیکن اللہ کا یہ کلام، اللہ کا یہ ذکر صرف اور صرف مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے تو اس مقدس کتاب کو، اس عظیم الشان کلام کو ایک دستور حیات بنایا، زندگی کے ہر گوشے کو اللہ نے اس میں سمجھایا، بتایا۔ تمہارے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، ماں کی گود سے قبر کی گود تک، ہر ایک چیز کو اس میں اللہ نے بیان کیا، کس طریقے سے زندگی گزاری جا سکتی ہے، کون سا کام کس انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے عقیقے سے لے کر ولیمے تک کی سارے مسائل اس میں موجود ہیں، آپ کے جینے سے لے کر مرنے تک کے سارے مسائل اس میں موجود ہیں۔ ہمارے پیدا ہونے سے لے کر قبر کی آغوش میں جانے تک کے سارے مسئلوں کا حل اس میں موجود ہے، لیکن ہم ہیں کہ ان چیزوں سے بالکل بے خبر ہیں، اور ہمارے نزدیک بس صرف یہی ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں، گھر میں جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر ہم قرآن کریم کی تلاوت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو مرحوم ہیں ان کو ثواب مل جائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ دنیا اور یہ کائنات جہاں پر ہم اور آپ ہیں، اور ہمارے اعمال اور ہمارے جو کرتوت ہیں، اس کی وجہ سے اللہ کا جو غضب ہے، اللہ کا عذاب ہے جو ہمیشہ نازل ہونے کے لیے، اور اللہ کا غضب ہم پر پڑنے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن زمین کے کسی خطے سے، کسی کونے سے قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز بلند ہوتی ہے اور اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب واپس ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی کسی انسان کا آخری وقت ہوتا ہے، موت اور حیات کے بیچ میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کی آخری سانسیں کبھی گھر کے بیڈ پر یا پھر کسی بہت بڑے عالیشان اسپتال کے ICU میں۔ انسان دنیا میں تو بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑی حیثیت تھی ان کی، لیکن کسی ہاسپٹل کے یا اپنے گھر کے بیڈ پر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے، اور پھر اعمال تو ایسے ہیں کہ جن کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ فرشتے روح قبض کرنے کے لیے، ان کے روح کو نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ فرشتے جب روح نکالنے کے لیے آتے ہیں اور آدمی شدید قسم کے درد اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اب وہاں پر ان کی آسانی کے لیے ہم کسی مدرسے کے ایک معصوم بچے کو بلا کر، یا کسی مسجد کے امام صاحب کو بلا کر، یا کوئی حافظ صاحب کو بلا کر قرآن کریم کی تلاوت کرواتے ہیں۔
وہ حافظ صاحب یا مدرسے کا طالب علم آتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ شروع کرتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، فرشتے کہتے ہیں کہ چھوڑو، آخرت میں دیکھ لیں گے، آسانی کے ساتھ اس کا روح نکل جاتا ہے۔ ہم اور آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ جب آدمی کا آخری وقت ہوتا ہے تو ہم سورہ یاسین شریف کی تلاوت کراتے ہیں یا قرآن کی تلاوت اس لیے کراتے ہیں تاکہ روح آسانی سے نکل جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے، یہ اللہ کا مقدس کلام ہے۔ یہ صرف ایصال ثواب کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ مکمل طور پر ایک طرز زندگی ہمیں دیتا ہے، ایک جینے کا، مرنے کا اور اپنے معاشرت کا، معاملات کا، ہر چیز کا ایک دستور اللہ نے قرآن کریم میں بنا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو جب اس قرآن کا سبق دیا تو ان کی زندگی کیسے بدلی یہ ہمارے نظروں کے سامنے ہے۔ ہم صحابہ کرام کی زندگی کے زمانہ جاہلیت کے بھی حالات کو سنتے ہیں اور پھر ان کے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ان کی زندگی کے اندر کیا بدلاؤ آیا، کیا تبدیلی آئی، اس کو بھی ہم بخوبی سنتے رہتے ہیں۔ لیکن وہی ہے کہ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے ہم نکال دیتے ہیں، کبھی اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ اللہ کی رسی ہے، اللہ کا کلام، جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آپ نے کبھی کہیں سیلاب آیا، کوئی پانی میں بہہ رہا ہے تو خشکی کے لوگ رسی پھینکتے ہیں کہ تم اس رسی کو پکڑ لو تاکہ ہم تمہیں کھینچ کر خشکی میں لے آئیں۔ بس اسی طرح سے یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ نیچے جہنم کا گڑھا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ تم میری اس رسی کو پکڑو تو میں جہنم سے تمہیں کھینچ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ بس ضرورت صرف اور صرف اتنی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اس بات کو ٹٹولیں، غور و فکر کریں اس پر، اور قرآن کریم کی تعلیم کو سیکھیں۔ دوسروں کو اگر ہم جانتے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں، اگر ہم اس تعلیم سے آراستہ ہیں تو دوسروں کو پہنچائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کے اندر تم جسے چاہو بڑا سمجھو۔ ہماری نظروں میں تو بڑا ہو سکتا ہے، ہم کسی کو بھی بڑا بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں صاف طور پر بتا دیا کہ جسے تم بڑا سمجھتے ہو وہ حقیقت میں بڑا نہیں ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین، سب سے بڑا اور سب سے اچھا شخص وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔